الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة إلى آخر الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ میرے محترم سامعین، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہے، حج والا مہینہ۔ اس میں دو اہم عبادتیں سر انجام دی جاتی ہیں، ایک حج کی عبادت اور دوسری قربانی کی عبادت۔ قربانی کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پیارے نبی جی آپ نے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ اور حدیث پاک میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول کہ ما حاذل الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر پوچھا کہ پھر ہمیں اس میں کیا اجر و ثواب ملے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ بعض جانوروں پر تو اون ہوتی ہے، تو اون میں کیا اجر و ثواب ملے گا اون والے جانور میں؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اللہ تعالیٰ اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائیں گے قربانی کرنے والوں کو۔ گزشتہ درس میں میں نے آپ کے سامنے قربانی کے چند مسائل بیان کیے تھے، جن میں سے یہ تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کون کون سی چیزوں پر واجب ہے اور کون سی چیزوں پر نہیں واجب ہے۔ یہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ آج جو آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصد ہے قربانی کے مسائل میں سے، وہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت، اوقات کون کون سے ہیں، یعنی کن اوقات میں قربانی کی جا سکتی ہے، اور ان اوقات میں سے افضل وقت کون سا ہے، یعنی سب سے بہتر وقت قربانی کے لیے کون سا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو بقرہ عید کے دن ہوتے ہیں 10ویں ذی الحجہ، یعنی جو عید والا دن ہے وہ دن، اور 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ کی شام تک، یعنی سورج غروب ہونے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ 10ویں تاریخ کی صبح عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 11ویں ذی الحجہ عید کا دوسرا دن اور عید کے تیسرے دن یعنی 12ویں ذی الحجہ کی شام تک، سورج غروب ہونے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک بندہ اگر شہر میں ہے تو وہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر دی، نماز پڑھی نہیں، نماز ہوئی نہیں، ابھی پہلے ہی قربانی کر دی، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، قربانی کا جانور نہیں ہوگا، وہ صرف گوشت کا جانور ہوگا، یعنی گوشت تو مل جائے گا لیکن قربانی کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ البتہ کسی دیہات میں رہ رہے ہیں اور ایسا دیہات ہے کہ جہاں عید کی نماز نہیں ادا کی جاتی، تو وہاں پر عید کے دن صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست ہے، یعنی جو صبح جس ٹائم نماز کا وقت شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کا، اس وقت ہی سویرے سویرے قربانی کریں تو قربانی ہو جائے گی، دیہات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ جس کی قربانی ہے وہ تو شہر میں موجود ہے، لیکن اس کی قربانی کا جانور ایسے دیہات میں ہے کہ جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو یہ وہاں دیہات میں اس کی قربانی صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہاں پر ابھی اس نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہے لیکن اس کا جانور دیہات میں ہے، اور وہاں کسی کو کہتے ہیں کہ میری قربانی کر دو، تو وہاں وہ فجر کی نماز فجر صادق طلوع ہونے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔
اب یہ ہے کہ یہ جو 3 دن ہیں، عید کا دن اور عید کا دوسرا دن 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی شام تک، ان کی رات کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی، رات کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو ان 3 دنوں میں مسافر تھا، کہیں دور سفر پر گیا ہوا تھا، تو اس نے کہیں اقامت کی نیت کر لی، کسی جگہ میں 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کر لی، تو اور وہ صاحب نصاب بھی ہے، یعنی اس کے پاس پیسے بھی ہیں قربانی کے لیے، تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہو جائے۔ ویسے مسافر پر قربانی نہیں ہوتی، واجب ہی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ سفر میں ہے اور لمبا سفر ہے، سفر میں ہے، تو مسافر پر قربانی نہیں ہے، لیکن سفر کے دوران اس نے کسی جگہ پر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی، یا ان دنوں کے اندر اندر سفر سے واپس آ گیا، تو اگر یہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، قربانی کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے قربانی کے متعلق کہ جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے، تو اس کے لیے ان دنوں کے اندر قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر یہ ایسا کرتا ہے قربانی کا جانور ذبح نہیں کرتا، اس کی جگہ اتنی رقم کسی کو خیرات کر دیتا ہے یا کوئی اور نیک کام میں پیسے لگا دیتا ہے، تو یہ شخص گناہ گار ہوگا اور اس کی قربانی کا اجر و ثواب اس کو نہیں ملے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسا غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو لا دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور دین کی سمجھ جن کو نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں جی قربانی اتنی جانوروں کی قربانی کر کے ایک قسم کا خون بہایا جاتا ہے اور ظلم ہے اور پیسے ضائع ہوتے ہیں، تو قربانی کی جگہ کسی یتیم کو کچھ لے دے، بیوہ کو لے دے، کپڑے لے دے، ایسی چیزیں لے دے، تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو عبادت اللہ تعالیٰ نے جس وقت میں رکھی ہے اس وقت میں اسی پر اجر ملے۔ اگر قربانی نہیں کرتا ہے اور ویسے یتیم مسکین غریب بیوہ کی مدد کر دیتا ہے تو اسی قربانی ادا نہیں ہوگی اور اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ گناہ گار ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ گناہ گار ہوگا۔ ایک اور مسئلہ یہ قربانی کے متعلق کہ ایک بندہ ہے، اس کے ذمہ قربانی واجب تھی، لیکن 3 دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی ہے، اس نے قربانی نہیں کی ہے، تو بعد میں قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اس شخص کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اور قربانی کے جانور کی مالیت صدقہ خیرات، 3 دن کے اندر قربانی سے نہیں کی ہے، ٹال مٹول کر آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، لیکن قربانی نہیں کی، رہ گئی اور اس پر واجب بھی تھی، تو اب قربانی کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ قربانی کا ٹائم تو ختم ہو گیا، قربانی کا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، لیکن بعد میں بھی جو جانور ہے اس کو وہ صدقہ خیرات کر دے، اس کو کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو صدقہ خیرات کر دے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے قربانی کے متعلق، ایک شخص نے قربانی کا جانور باندھ کے رکھا ہوا تھا، مگر کسی عذر کی بنا پر وہ ان دنوں میں قربانی کے اوقات میں قربانی نہیں کر سکا، ذبح نہیں کر سکا، تو اب اس کے ذمہ صدقہ کر دینا واجب ہے، یعنی جب دن پورے ہو گئے ہیں اب قربانی تو نہیں ہوگی، وہ جانور قربانی کا صدقہ کرنا واجب و ضروری ہوگا، اور ذبح کر کے گوشت کھانا بھی درست نہیں، ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا اس کے لیے درست نہیں ہے، اب وہ صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے قربانی کے جانور کے متعلق کہ قربانی کا جانور جس بندے کی قربانی ہے اسے چاہیے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ لوگ کسائیوں کو بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو بہتر اور مستحب یہ ہے کہ بندہ اپنا جانور خود ذبح کرے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ ذبح کرنا نہیں آتا ہے یا ڈرتا ہے، کسی وجہ سے ذبح نہیں کرنا چاہتا، تو اسے یہ چاہیے کہ ذبح کرتے وقت وہ اس جانور کے پاس کھڑا ہو۔ مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر سے مال کی محبت نکالنا، یہ مقصد ہے قربانی سے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں لانا مقصد ہے، اور یہ مقصد ہے قربانی سے کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب بندہ پاس کھڑا ہوگا نا تو اس کو لازمی بات، اس کا پیسہ لگا ہوا ہے، جانور اس نے اتنی محبت سے پالا ہے، اس کی خدمت کی ہے، جب اس پہ چھری چلے گی نا اس کے گلے پر، تو گویا ایک قسم کا اس کو یہ احساس ہوگا کہ دیکھو میں اپنا جانور اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، اس طرح میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اگر بہتر تو یہ خود ذبح کریں، خود ذبح نہیں کر سکتے تو اس کے پاس کھڑے ہوں ذبح کرتے وقت،
یہ مستحب ہے۔ آخری جو آج مسائل بیان کرنے میں سے آخری مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں، دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ ہاں، جو حدیث پاک میں دعائیں آئی ہیں ذبح کرتے وقت کی، اگر یاد ہوں تو ان کو پڑھنا مستحب ہے۔ ذبح کرتے وقت تکبیر ہوتی ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر، کیا تکبیر ہوتی ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ تکبیر کے وقت یہ لفظ پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یہ ذبح کرتے وقت، لیکن نیت کرنا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں جو آگے انشاءاللہ آئیں گی درس میں، کہ جو ذبح کرتے وقت کی دعائیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں پڑھتے تھے، مانگتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ وہ دعائیں یاد کریں اور ہم بھی ان کو پڑھ لیں۔ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ بندہ اگر نہیں پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ قرآن و سنت کے مطابق قربانی کے مسائل بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کے درس میں انشاءاللہ عید تک یہ قربانی کے مسائل